السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کے پہلے حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم، شعبے میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز جی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہائے ہائے آخری دھمالے ہیں، ڈال لینے دو اسے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو تم؟ میری تمہارے کوئی ویارت عظمیٰ کے لیے نہیں ہے، میرے مرشد کے لیے۔ اچھا میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے دیکھو یہ اللہ لوگ کیا اللہ جانتا ہے۔ انگلستان کا دورہ کیا میرے مرشد نے، وہ انٹرویو سنا ہے جو میرے مرشد نے میم کو دیا ہے CNN ٹی وی پہ۔ ہائے 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 کیا انگریزی بولی ہے یار، واہ چلیں بس انگریزی کی تعریف نہ کرو، انگریزی کی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں پھنسے ہیں بیچارے وہ۔ یار ایسے نہ کہو، لوگوں کی کون سی بات ہے، ایک دفعہ بھی وہ میم نہیں ہنسی، اس کا مطلب ہے کہ مرشد ٹھیک بول رہے تھے۔ میں ادھر بولتا ہوں تو تم لوگ ہنس پڑتے ہو، اگر میم نہیں ہنسی تو اس کا مطلب ہے مرشد ببر شیر انگریزی بول رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، میم ہنسی نہیں ہے، میم نے بےزتی تھوڑی کی ہے تمہارے مرشد کی۔ اور اس کی جرت ہے بےزتی کرے، وہ کون ہے؟ کیا نہیں کیا میم نے؟ نیری چٹی میرے مرشد کٹ گورے، اور گورے چٹے کا کالے کا کہاں سے پرابلم آ گیا؟ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے مرشد کے ساتھ کی کیا ہے اس نے؟ یار تمہارے مرشد کو اس نے کس طرح للکار کے کہا ہے کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ تو یہ تو اس طرح یہ میں للکارتی ہوئی ہیں، میرے مرشد نہیں ایسے۔ کیسے؟ میرے مرشد کو کون سا گرین کارڈ چاہیے تھا؟ وہ کیوں ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے؟ وہ ادھر دورے پہ گئے ہوئے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے گئے ہوئے ہیں؟ میرے مرشد اللہ معاف کرے اس طرح کی طبیعت کے نہیں ہیں، وہ اپنی سیدھی گل کر کے نکل آتے ہیں بس، وہ نہیں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے۔ اور تصدیق کی تھی اس نے تمہارے مرشد کی یار۔ میرے مرشد بڑے با اخلاق ہونہار لڑکے ہیں اور شرم و حیا کا پیکر ہیں۔ شرم نہیں آتی اس لڑکی کو، میرے مرشد کو کہہ رہی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ شٹ اپ، تمہارے گھر پیو برا نہیں ہے؟ اچھا چلو تم نے اس بات کو تو ڈیفینڈ کر لیا، اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے جو تمہارے مرشد نے اس انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ جو لوگ ملک میں مصیبتوں اور مشکلات سے، لوڈ شیڈنگ وغیرہ سے تنگ ہیں وہ ملک چھوڑ دیں؟ یار ہر چیز کو پٹھا نہیں سمجھ لیتے ہوتے، ہر گل الٹی بنا کے نہ کہا کرو۔ اس میں کیا الٹا؟ یار میرے مرشد نے کہا کہ جو تنگ ہے لوگ بیچارے پریشان ہیں وہ باہر آ جائیں، وہ عوام کے بھلے کے لیے کہا۔ اچھا باہر آ جائیں، خود انگلستان بیٹھے مرشد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جائیں ہاں ساری قوم۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو محسوس ہوا ہے نا ادھر جا کے کہ یار پاکستان میں تو بڑی مات ماری گئی عوام کی، لوڈ شیڈنگ، گرمی، پسینے، ہوئے ہوئے ہوئے، ادھر انہوں نے جا کے محسوس کیا اور عوام کی بھلائی کے لیے کہا کہ باہر آ جاؤ، باہر بڑی ٹھنڈی ہوا چلن رہی ہے۔ یہ کہا انہوں نے، یہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہی مشورہ دیتا ہے نا بچوں کو۔ میرا ایک تایا تھا، وہ بھی اسی طرح جب باہر بیڑے میں جاتا تھا تو کہتا تھا باہر آ جاؤ، باہر ہوا چلن رہی ہے۔ تایا سب کو باہر بٹھا کے اندر جا کے جو دادی نے گجریلا بڑھایا ہوتا تھا سارا کھا جاتا تھا۔ اب چھوٹے چھوٹے تھے، اب کہے یار تایا ہمیں کہا کہ باہر آ جاؤ ٹھنڈی ہوا چلن رہی ہے، خود کدھر جاتا ہے؟ کبھی تایا نے اندر جا کے سارا دوانا کھا جانا، کبھی گجریلا کھا جانا۔ ویسے ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی تھی، اس لیے مرشد نے عوام کی ہمدردی کے لیے کہا ہے۔ اچھا عوام کی ہمدردی نے پورے ملک کو ڈس فنکشنل بھی قرار دے دیا ہے۔ اوئے ہوئے یار ایک تو تم لوگ کسے پاسے نہیں کھڑے ہونے دیتے میرے مرشد کو، اور یار اگر فنکشنل ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح فنکشن نہیں کرتا، اگر ڈس فنکشنل کہہ دیا تو اس کا بھی سیاپا پڑ گیا تم لوگوں کو۔ اور یار تم کیوں نہیں ایک طرف ہوتے؟ یار ایسی خام کا بونگیاں نہ مارتے جو تمہارے مرشد کا یہ جو ایک انٹرویو پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بالکل یار اس پورے انٹرویو میں تم اپنے مرشد کا ایک ایک جملہ سنو، ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنو، تمہارے مرشد کی باڈی لینگویج دیکھو اپنے مرشد کی ذرا، اور اس خاتون جو انٹرویو لے رہی ہے اس کا لب و لہجہ بھی ذرا دیکھو۔ یار اس بات کو نہیں دیکھتے کہ میرے مرشد نے کتنی دیر انگریزی بولی ہے اور CNN کے چینل پہ انگریزی بولی ہے، ان کا انٹرویو چلا ہے۔ کب تک اب یعنی کسی بھی اپنے صدر یا وزیر اعظم کا جو غیر ملکی دورہ ہے اس کا معیار یہ رکھیں گے کہ جناب دورے کے دوران انہوں نے ٹائمز کو، نیوز ویک کو، CNN کو، BBC کو انٹرویو دیا ہے؟ یعنی ایک انٹرویو جو ہے وہاں کے جو مقامی میڈیا ہے
اس کے اوپر اگر ہمارے صدر یا وزیر اعظم کی تصویر نظر آ جائے, اس کو ہم دورے کی کامیابی کی علامت سمجھ لیتے ہیں. کتنے بد نصیب لوگ ہیں یار ہم. یار بات کو سمجھتے نہیں ہو. میں ادھر تمہارے پروگرام میں بیٹھتا ہوں نا, مجھے کئی دکاندار کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہمارے ٹی وی پہ آتا ہے, دے دو دار, دے دو دار, دے دو آٹا بھی, دے دو دار. اب مرشد جب سی این این پہ آئے گا, پھر مرشد جب کریا مانگنے جائے گا, کہنے نہ کرنی ہے. کیا فضول بات کر رہے ہیں. ہر انگریز کہے گا یار ہمارے ٹی وی پہ آیا, یار دیو کوئی بات نہیں. اس لیے بڑا اہم ہوتا ہے انٹرویو. اس لیے پوری دنیا میں ہماری عزت بھی ہو رہی ہے نا, بہت زیادہ, ہے نا. عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھو نا یارا, نیٹو سپلائی بند کیا, کیسا پھر وقت پڑا امریکہ کو, معافیاں مانگ مانگ کے پھر انہوں نے نیٹو سپلائی کھلا رہے ہیں. وہ کب معافی مانگی ہے؟ اور تمہیں نہیں پتا, یہ ہمارے وزیر خارجہ ہنا ربانی خر صاحبہ 6-7 دفعہ گئے ادھر امریکیوں کے پاس, کہ معافی منگا تو پھر کھولیں گے نیٹو سپلائی. اچھا, انہوں نے صاف آگے سے کہا کہ جا بھائی معاف کرو, جا تاری خیر میں معاف کرو سن. پھر آگے انہوں نے بتایا کہ معافی مانگ لیا انہوں نے. اچھا, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. ہاں, انہوں نے یار مجھے کئی دوستوں انگریزوں نے بتایا کہ ہم نے کہا جاؤ بی معاف کرو جاؤ. حالانکہ انگریز کبھی ہاتھ نہیں جوڑتا. اوباما نے تو اپنے اندر سے گھر سے ہی آواز لگا دی تھی, اور جا بی معاف کرے, پھر آ کے معافی دی ان کو. ایویں نہیں ہم بھی نیٹو سپلائی کھول رہے. سر ویسے سیریسلی پاکستان کیا کرتا؟ پاکستان کے اوپر پہلے ہی امریکہ کا اتنا پریشر تھا کہ الٹیمیٹلی اسے یہ نیٹو سپلائی کھولنی پڑنی تھی. بڑا پریشر تھا جی, بہت پریشر تھا. مجھے طفیل تھیلا بتا رہا تھا کہ اتنا پریشر تھا جتنے پریشر میں ٹائر پاڑ جاتا ہے, اتنا پریشر تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا بڑا دباؤ تھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پابندی لگائی تھی ہم نے, اس وقت ہمیں اس ایکسپیکٹڈ پریشر کا اندازہ نہیں تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پریشر امریکہ کا آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا پابندی ہٹانے کا نہیں, پابندی لگانے کا, وہ قوم کے مجرم ہیں. پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی, اس وقت آپ نے نہیں سوچا تھا. یہ قوم کا جو مورائل ہے یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے, اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا. جب ریمنڈ ڈیوس والا معاملہ ہوا تھا اور جس دن اچانک پوری قوم کو پتا چلا تھا کہ ہم نے چند ڈالروں کے عوض اس کو بیچ دیا ہے, اور وہ ڈالر بھی ہم نے خود پے کیے تھے, جو اس کا خون بہا تھا وہ بھی ہم نے خود پے کیا تھا, وہ بھی انہوں نے اتنی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں اتنے پیسے ہی دے دیتا. ابھی بھی تم دیکھ لو بھئی, اگر معافی آپ کا تھا تو کیا انہوں نے معافی مانگی؟ آپ کا مطالبہ معافی تھا. آج وزیر دفاع یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پابندی لگائی ہے جب, تو آپ نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا وزیر دفاع آپ کے ملک کے خلاف ایک نئی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے. ہمارے پہلے کیس ختم نہیں ہو رہے, اب وزیر دفاع پہ بھی کیس کروا رہے. یہ دیکھو کہ بے حمیتی کی انتہا ہے یا نہیں, اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے, بالکل غیر جذباتی ہو کر بات کرو. تو یہ کیا بیان ہے ہماری جو وزیر خارجہ صاحب ہیں, وہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم انیبلر اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں, یعنی دنیا میں آسانیاں تقسیم کرنے والا ملک کہلوانا چاہتے ہیں. آسانیاں تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈالرز دو, ہم سے جو مرضی کروا لو. بالکل, وزیر خارجہ بھی لپیٹ گیا. اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم 42 ملکوں کے ساتھ محاذ آرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے پابندی لگائی تھی تو آپ نے 42 ملکوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا. یار میں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع برداشت کر گیا ہوں, میں اپنے مرشد کا علامہ نہیں برداشت کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مرشد سے کہو کہ اوباما کا کوئی منت ترلا کریں, جا کے ان سے کہیں کہ جھوٹے منہ سے ایک معافی مانگ لے, کوئی ہماری جھوٹی سچی فیس سیونگ ہو جائے گی. تمہیں پتہ ہے بش دور میں امریکہ نے پوری دنیا میں مختلف ملکوں سے 210 مرتبہ معافی مانگی تھی. تو بش کی تو حرکتیں اس طرح کی تھی, کسی کی ریڑی سے کنو اٹھا لیا, کسی کے چھابے میں سے شکرکندی چوک کے دوڑ گیا. وہ تو تھا ہی اس طرح کا لڑکا, تو اس نے تو معافیاں مانگنی تھی, کسی کی ٹلی بھی جا کر ناچ جاتا تھا. بعد میں وہ بیچاری اس کی بیگم محلے میں معافیاں مانگتی پھرتی. ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ میں الیکشن ایئر ہے, اس لیے وہ معافیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو سال میں ایک کوٹا تھا اس نے افغانستان سے معافی مانگ لی ہے, اب وہ روز معافیاں. ہمارا الیکشن ایئر نہیں ہے یار. افغانستان سے بھی چند دن پہلے معافی مانگی ہے. اس سے پہلے 3 یا 4 مرتبہ امریکہ افغانستان میں معافی مانگ چکا ہے. افغانستان جی مرشد پاک ویری بیڈ کر یہی کلو تو دے بال نہیں معافی مانگ دے یور. ناظرین یہاں ایک لینا چھوٹا سا وقفہ.